کیا آپ کے دل میں کبھی یہ سوال آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں فجر کے وقت جاگنے کا حکم کیوں دیا؟ کیا فجر کا وقت صرف نماز پڑھنے کا وقت ہے؟ کیا اس وقت کے پیچھے کوئی راز پوشیدہ ہے؟ اس راز کو جاننے کے لیے ضروری ہے کہ ہم پہلے نماز کی حقیقت کو سمجھیں۔ نماز ہمیں دن میں 5 مرتبہ فرض کی گئی ہے، لیکن یہ 5 نمازیں کس طرح فرض ہوئیں؟ اس کے پیچھے ایک شاندار واقعہ ہے۔ جب حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے ملاقات کے لیے وقت و مکان سے ماورا ہو کر آسمانوں کے پار تشریف لے گئے، اسی رات اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے خاص کرم میں بلایا اور نماز کا تحفہ عطا فرمایا۔ اس مبارک سفر میں اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو انبیاء کرام سے ملاقات کروائی، جنت و جہنم کا مشاہدہ کروایا، نیکیوں کی جزا اور برائیوں کے انجام دکھائے۔ یہ ایک عظیم سفر تھا جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت سے انعامات سے نوازا گیا۔ ان میں سب سے عظیم انعام امت کے لیے نماز کا تحفہ تھا، جو قیامت تک کے انسانوں کو اپنے خالق و مالک کے قریب کرنے کا ذریعہ ہے۔ ابتدائی طور پر اللہ تعالیٰ نے 50 نمازیں فرض کی، لیکن حضرت موسیٰ کے مشورے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے ان میں کمی کی درخواست کی اور یہ کئی مرتبہ ہوا۔ آخرکار اللہ نے حضور علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام مبارک کی امت پر 5 نمازیں فرض کی، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مزید کمی کا مشورہ دیا، مگر آپ سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اللہ سے کئی بار درخواست کر چکا ہوں، اب مجھے شرم آتی ہے، میں اللہ کے حکم پر راضی ہوں۔ اب ان 5 نمازوں میں سب سے زیادہ مشکل نماز فجر ہے۔ اس وقت نیند کا غلبہ ہوتا ہے، جس کی وجہ سے انسانوں کا بیدار ہونا مشکل ہو جاتا ہے، مگر اس وقت کے اندر ایک راز پوشیدہ ہے جسے اگر آپ جان لیں تو کبھی فجر کی نماز چھوڑنا گوارا نہ کریں گے۔ 5 وقتوں کی نمازوں میں سب سے اہم نماز فجر کی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فجر کے وقت کی قسم کھائی ہے، قسم ہے فجر کی اور 10 راتوں کی اور جفت اور طاق کی، اور رات کی جب وہ جلنے لگے، یقیناً ان عقل مند کے لیے بڑی نشانیاں ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فجر کی 2 رکعتیں دنیا و مافیہ سے بہتر ہیں۔ فجر کی نماز ایمان کی علامت اور سچائی کی کسوٹی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اگر ہم کسی کو فجر یا عشاء کی نماز میں حاضر نہ پاتے تو اس کے بارے میں اچھا گمان نہ رکھتے تھے۔ فجر کی نماز جہنم سے رکاوٹ ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص سورج نکلنے سے پہلے فجر اور سورج غروب ہونے سے پہلے عصر کی نماز پڑھے گا، وہ جہنم کی آگ میں داخل نہیں ہوگا۔ فجر کی نماز جنت کی ضمانت ہے۔ آپ سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص دونوں ٹھنڈی نمازیں فجر اور عصر پابندی سے پڑھتا ہے وہ جنت میں داخل ہوگا۔ جو فجر کی نماز نہیں پڑھتا اس کے بارے میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام مبارک نے فرمایا، ایسے شخص کے کان میں شیطان پیشاب کرتا ہے، یعنی وہ سستی و غفلت میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ آج دنیا میں بے خوابی ایک عام بیماری بن چکی ہے، جس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ لوگ رات بھر جاگ کر دنیا کے پیچھے دوڑتے ہیں اور اللہ کے حکم کو نظر انداز کرتے ہیں۔ فجر سے پہلے جو نیند آتی ہے وہ بدن کو سکون نہیں دیتی، بلکہ انسان تھکن محسوس کرتا ہے۔ بعض لوگ فجر سے پہلے اٹھتے ہیں اور دل میں ایک آواز محسوس کرتے ہیں، اٹھو نماز پڑھو، اللہ کا ذکر کرو۔ جو لوگ اس آواز پر عمل کرتے ہیں انہیں بے خوابی کی شکایت نہیں ہوتی۔ سائنس کہتی ہے کہ فجر کے وقت زمین پر آکسیجن کی وافر مقدار ہوتی ہے۔ یہ آکسیجن انسان کو دن بھر توانا رکھنے کے لیے ضروری ہے۔ جو لوگ فجر کے وقت سوئے رہتے ہیں وہ اس نعمت سے محروم ہو جاتے ہیں۔ عصر کے وقت آکسیجن کی کمی ہوتی ہے، اور اگر کوئی اس وقت سو جائے تو سر درد اور جسمانی بوجھل پن محسوس کرتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اسلام نے ان 2 اوقات میں سونے سے منع فرمایا۔ آخر میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اگر لوگ عشاء اور فجر کی فضیلت کو جان لیں
تو وہ ان نمازوں میں ضرور حاضر ہوں، چاہے انہیں گھسیٹ کر جانا پڑے۔ اب خود سوچیں، ایک طرف اتنی فضیلتیں اور دوسری طرف ہماری سستی اور لاپرواہی۔ اللہ تعالی ہمیں نمازوں خصوصاً فجر کی پابندی نصیب فرمائے، آمین بجاہ النبی الکریم۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو لازمی لائک کریں اور شیئر کریں۔ اگر چینل پر نئے ہیں تو اس طرح کی روحانی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل وسیم قادری سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ۔